جی تو میں عرض کر رہا تھا مرنے کے بعد موت سے انسان کی ویلیوز اقدار فنا نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام یوں نہ فرماتے کہ موت کے بعد بھی تمہارا درود و سلام مجھ پہ پیش کیا جائے گا اور میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا، یا شہید کو یوں نہ کہا جاتا کہ اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو موت سے اقدار ویلیوز فنا نہیں ہوتی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو مومنین صالحین کی اموات ہیں، جو ان کی موت ہے، اس کو جو وہ عام آدمی سے مختلف ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مثلاً آپ مدینہ شریف میں موجود تھے، جنگ موتا میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام مدینہ کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں، اور سرکار نے بیان فرمایا کہ میں جعفر کو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وہ ہمارے اوپر سے فرشتوں کی طرح اڑ کے جا رہے، اور اس جنگ میں چونکہ آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے میں حضرت جعفر طیار کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور یہ پر عطا فرمانے اس پر علماء نے، پیر میرے شاہ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صالحین اولیاء اللہ اس دنیا سے جاتے ہیں، جو شہداء، وہ مثل ملائکہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ملائکہ اللہ کا کام کرتے ہیں، اسی طرح وہ حضرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، اور جب ان کو پکارا جاتا ہے وہ پکار کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے حضرت حمزہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی حدیث میں فرمایا کہ حمزہ جو ہیں وہ کاشف الکربات ہیں، وہ تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام خود ہر سوموار کو، نبی کریم علیہ السلام غالباً سوموار جمعرات کو پیدل جو ہے وہ کبھی پیدل کبھی سواری پر مدینہ شریف سے میدان احد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آپ کی قبر انور پر سرکار خود حاضری دیا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس میں دعا لینے کی بات ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو دلیل ہے نبی کریم علیہ السلام کے اپنے عمل سے، آپ نے خود دعا کے لیے دوسروں کو کہا بھی ہے اور دعا کروانے کی تعلیم بھی دی ہے۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں حضرت ویسے کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے اشیاۃ اللمات جو کتاب المشکات صاحب مشکات شریف نے اس پورا ایک باب باندھا ہے جہاں پہ حضرت نے حضرت ویس کرنی اور اہل یمن اور شام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے اشیاۃ اللمات میں اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو بھی کہا تھا کہ تم میں سے جو یمن سے جو وفد آئے ان سے اویس نام کے بندے کا پوچھنا، اویس بن مراد، وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں حاضر ہو سکا، لیکن ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور حضور اپنا گریبان کھول کے یمن کی طرف منہ کر کے حضور فرمایا کرتے تھے مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو محبت کے درمیان فاصلے کی بھی قید نہیں ہوتی، اور اس میں موت و حیات کی بھی قید نہیں ہوتی۔ تو حضرت اویس کرنی کو سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا، حضرت عمر کو بھی، حضرت علی کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ، اور سب کو، بلکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی اس کو پایا، تو پہلے ان کو بتایا کہ مستجاب الدعوات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے سارے جسم پر برس کا داغ تھا، انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ دور فرما رہی، اور صرف ان کے بائیں پہلو پر ایسے درہم کی مقدار کے برابر وہ داغ رہ گیا ہے۔ حضور نے پہلے ان کی دعا کی قبولیت کا بتایا، اور پھر ان میں سے سرکار نے فرمایا تم میں سے جو بھی اس کو پائے وہ ان سے اپنے لیے استغفار کرائے، اپنے لیے بخشش کی دعا کرائے۔ اب دیکھیں حضور صحابہ کو کیا تعلیم فرما رہے ہیں۔ کیا حضور کی دعا صحابہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، لیکن سرکار یہ ایک پریکٹس بتا رہے ہیں، ایک تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جب بھی تمہیں کوئی نیک بندہ ملے تو اس سے دعا کی درخواست کیا کرو، اس سے دعا کروایا کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کی تعلیم فرمایا۔ حضرت عمر نے، اور پھر بڑی جستجو مختلف روایتیں ملتی ہیں، آپ ان کو ڈھونڈتے رہے کہ 10 سال تک ڈھونڈتے رہے، جو یمن سے آتا اس سے بھی پوچھتے۔ حضرت علی کو بھی وہ ملے، حضرت اویس کرنی، اور انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ سرکار نے ساتھ یہ بشارت بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت اویس کرنی کی دعا سے، ان کی شفاعت سے اللہ قبیلہ مدر اور بنو ربیہ کے بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے افراد کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ باتیں بھی آپ کو حدیث میں ملتی ہیں۔ کیا حضور کی دعا امت کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے اولیاء اور صالحین کا مقام بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جو ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر، چاہے زندہ یا ان کے مزارات پہ جو حاضر ہوتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم یا ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا پھر ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دعا کی قبولیت کا مقام عطا فرمایا ہے اس سے ہمیں بھی فیض پہنچے۔ اور اس کے آخری بات نبی کریم علیہ السلام کو نواب صدیق حسن قنوجی انہوں نے خود اب اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، جو جس کو اہل حدیث اور وہابی حضرات ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ نواب صدیق حسن قنوجی مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے اس بات کو خود لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا اور اپنا عمل بھی بتایا، اپنی پریکٹس بھی، اپنا مشاہدہ بھی بتایا کہ میں نے اس حدیث کو نہ صرف اس کو بیان کیا ہے بلکہ میں نے اس کو پریکٹیکلی آزمایا بھی اور اس کو میں نے درست پایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ویرانے میں کسی ویرانے میں ہو، جنگل میں ہو اور اس کی سواری جو ہے وہ قابو نہ آ رہی ہو یا سواری جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو، تو اس وقت اگر تم شدید ڈیسپریٹ ہو مدد کے لیے اور تمہیں دائیں بائیں کوئی انسان مدد کے لیے نظر نہ آئے تو تم یہ دعا پڑھا کرو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو جو اللہ کے بندے غیب میں پھر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، وہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے اس دعا کی برکت سے اور وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے نواب صدیق حسن قنوجی کہ میں اسی طرح اپنی سواری پہ سوار تھا، جنگل میں تھا، تو میری سواری بے قابو ہو گئی اور مجھے کوئی چارہ نہ رہا کہ سوائے اس کے کہ میں اس دعا سے مدد لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میری سواری جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی، یوں جیسے کسی نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے جکڑ رکھا ہو۔ تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے مدد مانگنا بھی دراصل اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو پکارنا بھی دراصل اللہ ہی کو پکارنا، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہرگز خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس سے ہم دوستی کرتے ہیں پھر اپنے اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھتے، اس کی جو کلام ہے، اس کی جو سماعت ہے، اس کی جو بصارت ہے وہ ہماری بن جاتی ہے، اور اس کی جو عطا ہے وہ ہماری عطا بن جاتی ہے۔ تو یقیناً اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ توسل اور استمداد اور ندا، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا اور آخرت میں فائدہ دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔